السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک یوٹیوب چینل RM وائس 2647۔ پیش خدمت ہے ایک دم نئی کہانی، اسرائیل کا زوال۔ کیا یہودی ریاست کی موجودہ ترقی حضرت امام مہدی کے ظہور کی نشانی ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال اور اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے؟ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تالیف زین العابدین فاضل، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ بنو اسرائیل وہ قوم ہے جنہیں اپنے دور میں افضل ترین قوم کا درجہ حاصل تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد تھی۔ کثرت سے ان میں انبیاء و رسول تشریف لائے، لیکن ان کا رویہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ منفی رہا۔ بار بار اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی گستاخیاں کی، ان کی تکذیب بلکہ انہیں قتل کیا، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت کا ٹھپا لگایا جو قیامت تک ان پر لگا رہے گا۔ اسی ذلت و مسکنت کا مظاہرہ صدیوں سے ہو رہا تھا، جب سے یہ در بدر پھر رہے تھے اور انہیں کوئی قوم اپنے ساتھ مستقل نہیں رکھتی تھی۔ البتہ مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیے رکھا، لیکن یہ آستین کے سانپ کے مانند اپنے بہی خواہوں کو ہی ڈستے رہے، تاں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انہوں نے اپنے لیے اسرائیل کے نام سے فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک یہودی ریاست قائم کی۔ ذلت و مسکنت کی چھاپ ان سے پھر بھی علیحدہ نہ ہوئی اور یہودی ریاست کے قیام کے باوجود رسوائی ہمیشہ ان کے مقدر میں رہی۔ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے اقوام عالم نے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا، البتہ اس کے باوجود انہیں برتری حاصل تھی، اور اپنے سازشوں کے بل بوتے پر یہ امریکہ اور یورپ کی اقتصادیات اور سیاست پر اثر انداز ہو گئے، جس کی وجہ سے بعض حضرات کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ قرآنی وعدہ تو غضب اور ذلت کا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال اس کے خلاف ہے۔ زیر نظر مقالہ اسی اشکال کا جواب ہے۔ یہود کی اس برتری کا ان سے خدائی وعدہ تھا اور یہ پورا ہو کر رہتا تھا۔ اس امت کے عہد میں ان کے فساد اور اس پر انہیں سزا بھی سنائی گئی تھی، جن میں سے ایک وعدہ تو پورا ہو گیا، جبکہ دوسرے کی ہم منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ خدا کا مجرم خود اپنے پاؤں چل کر آتا ہے۔ دجال کے خروج سے پہلے زمین کے اطراف سے یہودی کھینچ کھینچ کر اپنی ذلت قدر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے ہاتھوں یہ خطہ مسلمانوں کو واپس مل جائے گا اور انہیں سزا بھی ملے گی، اور اپنے مسیحا کے ساتھ یہ بھی جہنم رسید ہوگے اور دنیا کو ان کے شر سے نجات مل جائے گی۔ آیات و احادیث کی تطبیق میں درستگی کی توفیق میسر ہوئی تو محض اللہ کے کرم سے ہوئی، اور اگر غلطی ہوئی تو بندہ پر تقصیر و خطا کار ہے اور خدا معافی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور قبولیت سے نوازے۔ خدائی وعدہ سورۃ الاسراء میں، جس کا ایک نام سورۃ بنو اسرائیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں ہی یہود کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا زمین میں فساد پھیلانے اور برتری حاصل کرنے کی پیشن گوئی فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی بلندی حاصل کرو گے۔ یعنی یہودی جن پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت کا تھپا لگایا، غضب خدا بندی میں مبتلا ہوئے اور لعنت کے مستحق بنے، 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور انہیں زمین میں عظیم ترقی اور بالا دستی نصیب ہوگی۔ فساد کا ذکر 2 مرتبہ ہے، جبکہ بلندی کا تذکرہ 1 بار ہے۔ یہ فساد کب پھیلا اور زمین کے کون سے حصے میں پھیلا، اور اللہ نے کیسے انہیں اس کی سزا دی؟ یہودی تو سینکڑوں سالوں سے زمین میں در بدر پھر رہے ہیں، اور اسرائیل کے قیام سے پہلے ان کا کوئی ملک یا ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ فساد پھیلایا اور جنگوں کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب سے بیت المقدس میں یہودیوں کی سلطنت قائم ہوئی، تب سے لے کر بعثت نبوی تک یہ شہر متعدد بار تاراج ہوا، اس کا مال و دولت لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، یہودیوں کو تحقیق کیا گیا، 2 مرتبہ یہ مکمل برباد ہوا، 23 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا، 52 مرتبہ یہ مختلف حملہ آوروں کا نشانہ بنا،
اور یہ سب یہودیوں کی بدعمالی کی بدولت ہوا۔ انہوں نے جب بھی سچی توبہ کی، بیت المقدس انہیں واپس ملا۔ البتہ 2 مواقع ایسے ہیں جب یہاں خوب تباہی پھیلی۔ سن 587 قبل مسیح میں یہودیوں کی بار بار کی شرارت پر بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ یہودیوں کا قتل عام کیا، یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ نکلی، بیت المقدس کو جلا دیا اور شہر کو زمین کے برابر کر دیا۔ مال غنیمت اور بچے کچے یہودیوں کو اپنے ساتھ بابل لے گیا، جن کی تعداد 50,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ یہود کی پہلی تباہی تھی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ تورات اور تابوت سکینہ بھی غائب ہو گئی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بابل میں یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اسرائیل کا موجودہ دارالحکومت تل ابیب اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فارسیوں نے عراق، شام اور بابل پر قبضہ کیا تو ایرانی حکمراں کورشیا اخسوئیرس نے یہودیوں کو یروشلم جانے کی اجازت دی۔ 50,000 یہودی بیت المقدس آ گئے، جبکہ اکثر عراق یعنی بابل ہی میں رہ گئے۔ کافی کوششوں کے بعد یہودیوں نے دوبارہ ہیکل کی تعمیر کی۔ اس دوران وہ ایک اقلیت کی طرح یہاں دوسری اقوام کے سائے تلے رہ رہے تھے۔ سن 66 عیسوی میں رومی سلطنت کے خلاف یہودیوں کی بغاوت کی وجہ سے انہیں تھوڑے عرصے کے لیے آزادی مل گئی، لیکن یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور 80 عیسوی میں رومی حکمراں ٹیٹس یعنی تیوتس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودی بغاوت کو کچل دیا۔ ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کی صرف ایک دیوار رہ گئی، جسے یہودی آج دیوار گریہ کہتے ہیں۔ رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی جو باوجود کوشش کے نہ بجھ سکی اور ہیکل جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ وہی دن تھا جس دن 600 سال قبل شاہ بابل نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ بربادی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ جب ہیکل جل رہا تھا، سپاہی برابر کشت و خون میں مشغول رہے۔ قربان گاہ کے پاس لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور خون دریا کی طرح بہہ نکلا۔ فاتحین کے نعروں اور مفتوحین کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رومیوں نے جب ہیکل کو آگ لگتے دیکھا تو انہوں نے باقی عمارات کو بھی آگ لگا دی۔ ہیکل کا خزانہ بھی جل کر خاک ہو گیا۔ ہزاروں عورتوں اور بچوں کو بھی جو ایک عمارت میں حفاظت کے خیال سے جمع تھے زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد رومی شہر میں داخل ہوئے اور وہاں بھرپور قتل عام کیا گیا۔ صبح ہوتے شہر جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ جو لوگ قتل سے بچے وہ غلامی میں فروخت ہوئے۔ جنگ کے دوران جو لوگ قتل ہوئے ان کی مجموعی تعداد 1,33,000 سے زائد تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں پہلے وعدے سے مراد کیا بخت نصر کی طرف سے مسلط ہونے والی تباہی ہے، اور وعد الآخرہ سے مراد رومی بادشاہ تیوتس کی چڑھائی ہے جس نے مسجد بلکہ پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں نہیں، بلکہ یہود کے فساد پھیلانے اور ترقی کرنے کے ان وعدوں کا تعلق زمانہ آخر سے ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں یہود کے ساتھ کیے گئے ان وعدوں کے متعلق آیات میں چند و قابل غور باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلی مرتبہ فساد پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہودیوں پر مسلط کرنے کی دھمکی سنائی ہے ان کے بارے میں مذکور ہے کہ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت و جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ جن بندوں کو یہود پر مسلط کرنے کی دھمکی دی گئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عباد لنا فرمایا، یعنی ہمارے اپنے بندے، اور ان کے لیے بعث کا صیغہ استعمال کیا گیا جو عموماً انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ بندے مسلمان ہوں گے اور ایک دینی جذبے سے یہاں آئیں گے۔ جس طرح سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کہہ کر اعزاز و تکریم فرمائی ہے، جبکہ بخت نصر بلکہ ما قبل اسلام انہیں تحقیق کرنے والے سارے دشمن کافر تھے، کیونکہ اس وقت دین حق کے حاملین صرف یہودی یا عیسائی تھے، البتہ یہ اپنے دین پر پوری طرح امر پیرا نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دشمن کے بارے میں یوں فرمایا ہے وہ تمہارے گھروں میں گھس کر پھیل گئے،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آبادی اور تعمیرات باقی رہتے ہوئے صرف یہود کو ہی سزا دی جائے گی، جبکہ بخت نصر اور رومی بادشاہ تیوتس نے پورے شہر کو تاراج کر دیا تھا اور یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو فرمایا، اور پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ یعنی جس دشمن نے تمہیں گھروں میں گھس کر مارا تھا انہی لوگوں پر ہم تمہیں غلبہ دیں گے، نیز تمہاری نفری بھی بڑھائیں گے، اور وہی دشمن دوبارہ طاقتور بن کر تمہارے چہروں کو سیاہ کر ڈالیں گے۔ جبکہ بخت نصر کی غلامی میں 70 سال رہنے کے بعد ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کرتے ہوئے اسے فتح کیا اور یہودیوں کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے ان کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا۔ یہودیوں کو بخت نصر یا ایرانی بادشاہ یا ان کی نسل پر غلبہ نہیں ملا، بلکہ جس نے بھی اسلام سے پہلے یہودیوں پر حملہ کیا تھا ان پر یہودیوں کو کبھی غلبہ نہیں ملا، نہ ہی ان کی نفری کبھی اتنی بڑی تھی جتنی آج ہے۔ تو سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ جب یہودیوں کی تاریخ میں متعدد بار ان پر دشمن مسلط ہوئے جنہوں نے ان کو قتل کیا، ان کے شہر برباد کر دیے گئے، سینکڑوں سالوں تک یہ در بدر پھرتے رہے، اس کے باوجود ان پر قرآنی آیت منطبق کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا مصداق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے فساد کی مراد میں دو امکان ہیں۔ نمبر 1، پہلا امکان یہ ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جب یہودیوں نے مدینہ میں مسلمانوں اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، مشرکین مکہ سے خفیہ ساز باز کر کے ان سے تعاون کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہود کو پہلے مدینہ سے نکالا گیا اور پھر خیبر سے بھی۔ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ جو اللہ کے مقبول بندے تھے، جہاد کرتے ہوئے یہودیوں کی آبادی میں گھس گئے، بنو قریظہ کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا اور بنو نذیر کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جس طرح سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کا ذکر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ لہٰذا اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ سورۃ اسراء کی اس آیت میں مسجد کا ذکر بھی اسی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف وہ گھروں کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ پہلے فساد کی سزا ہے اور المرۃ الاولی ہے، جبکہ اللہ نے ان پر اہل مدینہ کو بھیجا تھا جو سخت جنگجو تھے، اور مسجد میں پہلی بار کے دخول کا وعدہ بعد میں سچا ثابت ہوا۔ اس کا ذکر ہم دوسرے وعدے کی تفصیل میں کریں گے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ اس سے مراد سن 1948 میں عرب اسرائیل جنگ ہے، جب یہودی خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس آئے۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ یہود کی عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی، یہ مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوسری بار یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہے اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سلطنت عثمانیہ کا ہاتھ بٹانے کو تیار ہے، اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کو تیار ہے، بشرطے کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کے بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے۔ یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن وفد نے یہ بات قبول نہ کی۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا
اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہے انہیں دے دی جائے گی، مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دے۔ سلطان مرحوم نے اس پر سخت و غیظ و غضب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کی ہدایت کی، نیز اپنے عملے سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو دوبارہ ان سے ملاقات کا وقت تو نہ دیا جائے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہودیوں کے فساد عظیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کے خلاف عوام کو بھڑکا کر ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظر بندی کی حالت میں بسر کی اور اسی دوران مذکورہ یادداشتیں تحریر کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں خلافت سے برطرفی کا پروانہ دینے کے لیے جو وفد آیا اس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہودی ممبر قراسو بھی شامل تھا، جو اس سے قبل مذکورہ یہودی وفد میں بھی شریک تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان مرحوم کے خلاف سیاسی تحریک اور ان کی برطرفی کی یہ ساری کارروائی یہودی سازشوں کا شاخسانہ ہے۔ اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا، بلکہ معاہدہ بلفور کے ذریعے برطانیہ نے انہیں فلسطین میں اپنے لیے وطن بنانے کی اجازت دی، جہاں 1948 میں ان کی تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور یوں یہ وعدے کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی اس مقدس اور مبارک زمین کو گناہوں سے آلودہ کیا اور فساد پھیلایا۔ 10 لاکھ فلسطینی عربوں کو بے گھر کیا گیا۔ یہ تھی ان کے پہلے فساد کی ابتدا، جس پر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان پر اپنے بندے بھیجے، اور سن 1948 عیسوی کی جنگ میں اردن، مصر، شام، لبنان اور عراق کی افواج فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اردن کے عرب لیجن نے وسطی فلسطین کے بیشتر حصے اور بیت المقدس کے قدیم شہر کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ یہ اللہ کے بندے کیوں نہ ہوتے، کیوں یہ کلمہ پڑھنے والے دنیا کے مقدس مقام سے دنیا کی خبیث ترین قوم کا قبضہ چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ 4000 فوجیوں سمیت 6000 سے زائد یہودی اس جنگ میں مارے گئے، جس پر جمعیت اقوام نے بیدار ہو کر جنگ بندی کروا دی، اور یوں اسرائیل کو عربوں کے بیچ اس مقدس جگہ پر جگہ مل گئی۔ یوں اللہ کا پہلا وعدہ پورا ہوا اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں فساد کی جڑ پہلی ناجائز یہودی ریاست بنانے کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد انہی قوموں پر یہودیوں کو برتری مل گئی، اور اردن، مصر سمیت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، یہاں تک کہ سن 2000 عیسوی میں اسرائیل کے القدس کو دارالحکومت بنانے کے بعد اس میں مزید تیزی آ گئی اور یہودی اب دوسرے فساد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، یہاں تک یہودیوں کا پہلا فساد پورا ہوا، باقی انشاءاللہ زندہ رہے تو آگے کی قسط تو کل اپلوڈ کریں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔